تو میرے دوستو اللہ کے واسطے پوری امت یہ انسانیت ہماری انتظار کر رہی. میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ دعوت کے بول میرے دوستو. دعوت کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کو آخرت سناؤ اور دعوت اپنے لیے. ہم سارا دن کل کیا ہوگا پرسوں. میں ابھی پاکستان سے سن کے آ رہا ہوں, یورپ سے, سعید بھائی یہاں کیا ہوگا, یہاں کے حالات خراب ہو رہے ہیں, کل کیا ہوگا 10 سال بعد. یہ ہماری فکر نہیں ہے. ہماری فکر مرنے کے بعد کی ہے, جو موت کے بعد حالات آنے والے ہیں, جو موت کے بعد پیاس آنے والی ہے. یہاں تو ابھی روزہ کھل جائے گا, موت کے بعد روزہ نہیں کھلے گا. یہاں تو بھی کھانا مل جائے گا, موت کے بعد کھانا نہیں ملے گا. میرے دوستو اصل حالات تو موت کے بعد ہیں, لیکن ہمارا ڈسکشن بدل گیا, ساری فکر ہی دنیا کی ہے. اس کے واسطے میرے دوستو یاد رکھنا, جس چیز میں تھکو گے نہیں, اللہ کی قسم اس کا نور نہیں ملے گا. میں آپ کو ایز اے اسپورٹس مین بتا, کسی فیلڈ میں جس فیلڈ میں قربانی نہیں کرو گے اس فیلڈ کا نور نہیں ملے گا. اللہ نے تھکن, اور جس فیلڈ کا نور لینا چاہتے ہو دوسری چیزوں سے کٹنا پڑے گا. یہ مدرسے والے کٹتے نا 8 سال, ان کو تھوڑی دیر جاتے ہیں بھائی جاؤ اپنا مل ملاؤ پھر واپس آ. ہم بھی کٹتے ہیں مہینوں, سال میں 3 مہینے گھر نہیں جاتے. اللہ نے عزیر علیہ السلام کو تکوین نظامی سمجھایا, کیسے دنیا سے 100 سال کے لیے کاٹ دیا, پھر بتایا میں زندہ کیسے کروں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو 4 پہاڑوں کے مجاہدے کرائے, جاؤ ابراہیم وہاں 4 جز کو 4 جگہ رکھ کے آؤ. یہاں کیوں نہیں دکھایا؟ اللہ نے مجاہدے کے ساتھ ہدایت کو جوڑا ہوا ہے. میرے دوستو آج ہم دنیا کے کتنے مجاہدے کر رہے ہیں, کتنا تھک رہے ہیں, لیکن دین کا مجاہدہ کچھ نہیں ہے. تو میرے دوستو اللہ کے واسطے ہر جگہ دعوت دو, اور دعوت زبان سے نہیں عمل سے بھی ہوتی. اس ملک میں عمل سے دعوت دینی ہے. اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے ہمارے حضرات کہتے ہیں نکال کے ان کو کھلاؤ, اپنے آفس میں اس کو کافی پلاؤ, اپنے آفس میں اس کو برگر کھلاؤ, اپنے آفس میں اس کا اکرام کرو. اکرام میرے دوستو, اکرام سے یہ ہمارے قریب آئیں گے. تو ہم سے دعوت کا کام چھوٹ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری عمر میرے راستے سے کٹے گی اللہ ان پہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کرے گا. یہ میں اپنے پاس سے حدیث نہیں سنا رہا بھائی, شیخ الحدیث نے لکھی ہیں. میرے اپنے پاس سے کوئی حدیث نہیں, مجھے آتا ہی نہیں کچھ. جب میری امت امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑے گی, لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا, برائی سے روکنا چھوڑے گی, اللہ اس پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا. اب لوگ آ کے ہر جگہ کمپلین کر رہے ہیں ظالم حکمران ہے, وہ بدلتے اگلا اور ظالم آ جاتا ہے. جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ اس کی کسی دعا کو قبول نہیں کریں گے. جب میری عمر یہ کام چھوڑے گی اللہ دشمن کے خلاف ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا. یہ کام چھوڑے گی وحی کی برکات سے, قرآن شفا ہے, قرآن ہدایت ہے, قرآن رحمت ہے, اس سے محروم کر دے گی. جب میری امت کام چھوڑے گی اللہ آپس میں نفرتیں ڈالیں گے, ان میں لڑائی کریں گے. تو میرے دوستو دعوت ہم یہ نہیں کہہ رہے نکل جاؤ, ہم کہہ رہے ہیں دائی بنو, روز دعوت دو, روز لوگوں کو اللہ کا تعارف کراؤ, روز انبیاء کا تعارف کراؤ. روز جو ہے میں ایک آدمی سے ملا, ایک آدمی سے, اس نے کہا میں ایک آدمی وہاں لنگر کھانے جا رہا تھا دربار میں, ایک خان صاحب نے پکڑا, آؤ میں تمہیں کھلاتا ہوں. اس نے پکڑ کے کھانا کھلایا اور 4 مہینے کی دعوت دی. اس نے کھانا کھانے کے بعد کہا بھائی میں تو ہندو ہوں. وہ کہا تو نے میرا کھانا کھایا ہے, کلمہ پڑھ. کہا میں تو نہیں پڑھتا. کہا کعوہ پی. پکڑ لیا اس کو, 1 کعوہ 2 کعوہ 3 کعوہ. وہ کہا میں مر جاؤں گا. وہ کہا جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا میں تجھے پلاتا رہوں. کہا پڑھاؤ کلمہ. کلمہ پڑھ لیا ہندو نے, چلا گیا. اتنے میں 3-4 دن میں وہ ہندو بے چین ہو کے کسی سمندر پہ خان صاحب اور تھے ان کے مدرسے میں بیٹھا کہ میرے ساتھ یہ. وہ کہا تو یہاں 2-3 دن آرام کر, کھا پی, ہم یہاں مدرسہ پڑھ رہے ہیں پھر تجھ سے بات کرتے ہیں. وہ مدرسے کے ماحول میں رہا 2-3 دن, اسے کہا کلمہ پڑھائی دو. ماشاءاللہ کلمہ پڑھا, حافظ بنا, عالم بنا, 350 بچوں کا مدرسہ چلا رہا. 15 منٹ کی دعوت سے اللہ نے کتنی خیر پھیلا دی. اور یہ وہ صدقہ ہے میرے دوستوں, حدیث میں آتا ہے صدقہ دو, ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتہ نہ چلے. میں نے تو آج $100 دیے مجھے پتا ہے, میں نے کل 10 دیے پتا ہے. یہ وہ صدقہ ہے خان صاحب کا. ایک آدمی کو کلمہ پڑھایا, 350 سے بچے علماء پڑھ رہے ہیں, آگے 1000 پڑھیں گے, قیامت کے اللہ دکھائے گا تیرا صدقہ کتنا اوپر گیا. تو میرے دوستو دعوت دو, ہر جگہ دعوت دو. نمبر 3 ہمارا دشمن ہے ماحول. یہ اتنا بڑا دشمن ہے, یہ سائلنٹ دائی ہے ماحول. آدمی ماحول کی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کے محفل میں ایمان کہیں ہوتا ہے, آپ کی محفل کے بغیر ایمان کہیں ہوتا ہے. حالانکہ ان کی بیوی بھی صحابیہ تھی, ان کے بچے بھی صحابہ تھے, ان کا ایمان نیچے آتا تھا حضور کے محفل چھوڑ کے. میرے دوستوں اگر ہم ماحول سے کٹیں گے کیسے بچیں گے؟ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے میرے نبی جی آپ بھی صبح شام اس مجلس میں بیٹھنا لازم پکڑ لیں جہاں لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں, جہاں لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یریدون وجہ, یہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اے نبی جی آپ کی نظریں ان مجلسوں سے ہٹنے نہ پائیں,
तुरीदु ज़ीनत ला दुनिया, दुनिया की जीनत की वजह से। मेरे दोस्तों, इस मजलिस को पकड़ने का हमारे नबी को गम है, हालांकि आपको जरूरत नहीं थी। पत्ता दरख्त से जुड़ा है, हरा रहता है, दरख्त छोड़े कचरा बन जाता है। पानी समंदर में हो, लहर बनती है, समंदर छोड़े कीचड़ बन जाती है। मेरे दोस्तों, इंसान पानी का बना है, पानी माहौल का असर जरूर लेता है। पानी नलकों में हो, नलकों में कितना अच्छा है, गर्म पानी, ठंडा पानी, शावर ले रहे हैं। पानी नहर में हो, झील में हो, बिजली बनाता है, कितना अच्छा। पानी समंदर में हो, क्या मजेदार। पानी समंदर छोड़ दे, सोना में ही बन जाए, सारा शहर तबाह कर देता है। पानी नलकों में फट जाए, सारा घर तबाह कर देता है। मेरे दोस्तों, आज इस माहौल, इस मुसलमान से मस्जिद छिन गई है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसको मस्जिद का आदि देखो, इसकी ईमान की गवाही दे देना। वह मस्जिद और मुत्तकी का घर है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर। हिदायत की 4 अलामतें अल्लाह बताते हैं। हिदायत वाले कौन है? जो मसाजिद को आबाद करते हैं। एक है मस्जिद का छिलका, एक है मस्जिद का अंदर का हिस्सा केला। छिलका केला नहीं होता, अंदर की चीज केला होती है। छिलका तो फेंक देते हैं, छिलके की जरूरत है, लेकिन जरूरत है असल है मस्जिद को अंदर से आबाद करना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में 9 साल तक लाइट नहीं थी, लेकिन पूरा मदीना रोशन हो चुका था। मेरे दोस्तों, फरमाए हिदायत की अलामत क्या है? ये मसाजिद को आबाद करते हैं, नमाजों को कायम करते हैं, ज़कात कायम करते हैं, वलम यख्शा इल्लल्लाह, और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। फासा उलाइका अन यकुनु मिनल मुहतदीन। उम्मीद है यही लोग हिदायत याफ्ता लोग हैं जो मसाजिद को आबाद करते हैं। मैं जिसका दिल मस्जिद में अटकता है, क़यामत के दिन अर्श का साया देंगे। मैं जो मस्जिद को घर बना लेता है, मुत्तकी बन जाता है, अल्लाह इस पर रहम करेगा, इसको राहत देगा, अपनी रजा से फुलसरात से जन्नत में गुजार देगा। तो मेरे दोस्तों, मस्जिद, घर को भी मस्जिद बनाए। ये पूरी जमीन मस्जिद है। हमारा घर मस्जिद की प्रॉपर्टी पे बना है। आज वो घर जो है सिनेमा बना हुआ है, आज वो घर रेस्टोरेंट बना हुआ है, होटल बना है, उसको मस्जिद बनाना है। वो अमाल जो घर में होते हैं वो मसाजिद में करने हैं। मेरे दोस्तों, ये बातिल ताकत, अल्लाह की कसम, सिर्फ आमाल मस्जिद से टूटेगी। आमाल मस्जिद, ईमान का हल्का, मुफ्ती साहब बैठे हैं, तालीम का, कुरान हदीस का हल्का, वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ठीक करा रहे आराबी की। हजरत उमर खुद जा रहे हैं बाहर जाके, वो एक आध साहबी मस्जिद नहीं आए नमाज पढ़ने, उनको कह रहे हैं अम्मा को, इससे कहना तहज्जुद पढ़े जरूर, लेकिन तहज्जुद के लिए जमात की नमाज ना छोड़े।